بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اور وہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، اور وہ بندہ زکریا تھا۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ رحمت زکریا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں، سر میں بڑھاپا چمک رہا تھا، اور اسی اثناء میں یہ مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاس رہتی تھی، کیونکہ مریم کہ یہ خالو ہیں، خالہ زاد بھائی ہے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ بڑی بہن تھی جو زکریا علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آ گیا، رزق کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دیا ہے۔ تو ان کی کفالت میں رہتی تھی، تو اس بنیاد پر دل میں خیال آ گیا۔ قرآن کہتا ہے بڑی آہستگی کے ساتھ محراب میں، کمرہ عبادت میں آہستہ سا اپنے رب سے انہوں نے بھی بات کی۔ لوگوں کے سامنے کہتے تو لوگ ہنستے کہ بابا عمر بھی دیکھو، اور اس وقت لڑکا مانگ رہے ہو، بیٹا مانگ رہے ہو، اور حال تو دیکھو۔ تو انہوں نے بند کمرے میں اپنے اللہ سے التجا کی۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ تنہائی میں اور خلوت میں اپنے اللہ سے بات کریں، اور اس حالت میں اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے تو یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہو جاتا ہے، تنہائی کے عالم میں ہو۔ چونکہ یہاں کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہے، یہاں سارا اخلاص ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے اور یہ رو رہا ہے، تو پھر کیا چاہ رہا ہے؟ خالصتاً اللہ کی محبت چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے تنہائی میں اپنے اللہ سے دعا کی، اور تنہائی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ دعائیں کرنی چاہیے تنہائی میں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب کو عاجزی کے ساتھ ایسا سا پکارو، وہ تمہاری بات کو سنتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ بڑی تفصیل ہے، دعا کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ساری ٹوٹل کمزوریاں بیان کی، اور ساتھ ساتھ ایک خیر کے کام کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ جب دعائیں دینی اصلاح کے لیے ہوتی ہے نا، وہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ دنیاوی تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، میں نے ایک دعا کی بھائی اللہ ڈالر دے دے، ڈالر دے دے۔ اب ڈالر پتہ نہیں مجھے ملنے کے بعد میرے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ بیت اللہ دکھا دے، یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ۔ اب یہ حج تو میرے لیے نقصان کا سبب ہے ہی نہیں، تو خیر کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ جس میں ٹوٹل آخرت کا مسئلہ ہو وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، جس کی آخرت سدھر گئی نا، اس کی دنیا خود بخود سدھر گئی۔ تو انہوں نے بھلائی کی دعا ایک یہ کی، یا اللہ انی خفت الموالیہ، موالی کہتے ہیں رشتہ داروں کو۔ جب انسان کے پاس رزق، مال، دولت فراوانی ہو اور سگی اولاد نہ ہو تو جائیداد بھائیوں کو چلی جاتی ہے، بھائی نہ ہو تو بھتیجوں کو چلی جاتی ہے، صحیح ہے نا؟ چچا کے بیٹوں کو چلی جاتی ہے، چچاؤں کو چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ دین کا کام کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے، تو ابھی بھی دل کے اندر ایک رغبت موجود ہے، یا اللہ میں تو جانے والا ہوں، تو مجھے تو اپنے چچاؤں پر، اپنے رشتہ داروں پر یہ
اعتبار ہے ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی صلاحیت والا ہو اور میرے جانے کے بعد دین کا کام کرے۔ یا اللہ مجھے اپنا بیٹا دے دے جو اس دعوت کا وارث بن جائے۔ اللہ یہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے؟ یا اللہ جو دعوت میں نے دی ہے، اب میرے چچا، رشتہ دار، کزن، یہ کہاں یہ دعوت میں صلاحیت نہیں ہے، مجھے کوئی بیٹا دے دے، مجھے کوئی وارث دے دے اس دین کے دعوت کا۔ یہ ہے انسان سوچتا ہے نا میں نے بڑا کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے اب ہمیں کیا، ہم تو چل بسے، اب پیچھے دنیا جانے، دنیا والے جانے۔ لیکن نبی کی سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد جن راہوں پر ہم چل رہے ہیں یہ راہیں آباد رہیں، تو یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس پر اور لشکر چلا، وہ میرے وارثوں میں سے ہو تاکہ میری نیکی کے دفتر کھلے رہے۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما ابقیتنا واجعلہ الوارث منا۔ اللہ مجھے توفیق دے میں اپنے بدن کے اعضاء کو خوب تیرے رستے میں تیری عبادت میں کھپا دوں۔ یہ دعا کریں۔ ہاتھ ہوں اور نکمے ہوں، صحت ہو لیکن نکمی جگہ پہ لگ رہی ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ صلاحیتیں ہوں لیکن نکمی جگہ پر خرچ ہو رہی ہو، نہیں۔ اللہم متعنا باسمائنا، یا اللہ ان کانوں سے بھی فائدے دے دے، یا اللہ زبان سے بھی فائدے دے دے، اس صحت سے بھی فائدے دے دے۔ ما ابقیتنا، جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھے ہمارے اس اعضاء کو نفع والا بنا دے، ہم اسے کمائیں، اس سے جوڑیں، اپنی آخرت کا جوڑیں، اور پھر جب ہم چلے جائیں تو پھر کیا؟ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، یا اللہ پھر ہماری طرف سے ہمارے قوم میں، ہمارے بچوں میں، میرے پوتوں میں، میرے نواسوں میں، یا اللہ میرے بیٹوں میں، میری بیٹیوں میں اس کام کا وارث بھی تو بنا دے۔ اللہ کام چلنا چاہیے۔ کیا بات ہے! یہ نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، یہ وارث مانگو۔ کتنے ایسے علماء فیملیاں ہم دیکھتے ہیں، وہ اتنے عظیم علماء گزرے، پورے خاندان ان کے بھرے ہوئے تھے علماء سے، آج وہ خاندان خالی ہے، علماء نظر نہیں آتے، پیچھے وارث اس طرح بن نہیں سکے، نااہل وارث۔ ابا تہجد گزار تھا، ابا مسجد کی دیکھ بھال کرتا تھا، مسجد کے انتظام انصرام سنبھالتا تھا، ابا 2-2 4-4 مدارس کو دیکھتا تھا، ابا ہزاروں طلباء کی امداد کرتا تھا، اور اولاد کو پیچھے خبر ہی نہیں، نااہل وارث ہو گئے۔ تو ایسی دعا کریں کہ یا اللہ میری بھلائی کے کام پھر میری اولاد کرے، میری بھلائی کے کام کون کرے؟ اولاد کرے۔ تو زکریا علیہ السلام یہ اللہ سے مانگ رہے، یہ اصل میری انویسٹمنٹ ہے، یقین کر لیں۔ اس کا احساس تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے تب ہو، یہ اصل انویسٹمنٹ۔ وقت کا پیغمبر اس کو خیال ہے اللہ وارث دے دے، میرے چچا اور میرے کزن اور میرے بھتیجے کام نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے میں ان کو دیکھ چکا ہوں، اللہ میرا وارث دے، مجھے وارث دے۔ اس سچائی کے ساتھ مانگا، اللہ نے دعا قبول کر لی، فرشتہ آ گیا، اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیوں کیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس نے دعا کی، ہم نے قبول کر لی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، قرآن ہے، ہم نے اس کی بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے قابل کر دی۔ اللہ معجزہ دیکھیں، معجزہ دیکھیں۔ بوڑھی ہو گئی ہے، بانجھ ہے، خود بوڑھا ہے، قرآن کہتا ہے سر پہ بڑھاپا شعلے مار رہا تھا، لیکن دعا کے نتیجے میں
ایک غیر ممکن کام جو دنیا والوں کی نظر میں تھا، غیر ممکن کام ممکن ہو گیا، دعاؤں کے نتیجے میں، تضرع کے نتیجے میں، عاجزیوں کے نتیجے میں، اور اچھے کام کی چاہت کے نتیجے میں۔ کام آپ کا اچھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کام اچھا ہو، نیت اچھی ہو، آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے۔ تیرا رب ہے وہ بڑا قدردان ہے، شاکر علیم، قدردان ہے اور سب جانتا ہے کہ کس نیت سے، کس دل سے، کس تڑپ سے یہ میرے سامنے عاجزیاں کر رہا ہے۔ شاکر بھی ہے، قدردان اور علیم اور خوب جانتا بھی۔ یہ رب ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اچھا، خوشی کے عالم میں تعجب اتنا، میرا بیٹا ہوگا؟ انسان ہے، مانگی دعائیں اور اچانک پوری ہیں، بیٹا ہوگا میرا؟ فرمایا جی ہاں بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، یحییٰ دیا، نام خود رکھا سیدن و حسورا۔ سید کہتے ہیں سردار کو، نبی کو بھی کہتے ہیں، اور حسور کہتے ہیں عورتوں سے بے رغبتی تھی اس کو، عورتوں سے بے رغبتی، کیونکہ سب سے بڑا نقصان انسان کا، سب سے بڑا فتنہ زندگی میں جو ہوتا ہے انسان کے لیے وہ عورت ہے۔ زن اور زر، دولت کا فتنہ اور عورت کا فتنہ، یہ سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ رغبتیں ہی نہیں رکھی اس میں، کیا بات ہے۔ اور تینوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا، پیدائش کے وقت میں بھی، اور موت کے سختیوں سے بھی، اور قیامت کے دن جس دن لوگ اٹھیں گے اور گھبراہٹ کے عالم میں اٹھیں گے، اللہ نے تینوں موقعوں کی گھبراہٹیں بھی اس سے ہٹا۔ اخلاص کے بدولت جو آپ بیج بو رہے ہوتے ہیں، پھر اس بیج کی آبیاری اللہ بعض دفعہ اخلاص کی وجہ سے ایسی کرتا ہے کہ وہ ایک بیج کئی بڑے بڑے لہلاتے ہوئے کھیت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان۔ ایک بیٹا مانگا ہے، بڑھاپے میں دے دیا، دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اسباب اور ذرائع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے رب سے چمٹ کے مانگے۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا، اور کون سا کام ہے جو ناممکن اس کے؟ ہاں، اس کی فطرت کے برعکس ایک چیز ہے تو وہ تو ہمیں مانگنی بھی نہیں چاہیے، نہیں ہے نا، وہ تو ہے ہی بنا، فطرت کے خلاف ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ میرا ابا فوت ہو گیا، اس کو زندہ کر دے، فطرت کے خلاف چیز ہے، یہ نہ مانگے۔ فطرت کے موافق جتنی چیزیں آپ رب سے چمٹ کے مانگے، عزم سے مانگے۔ ایک فقیر بھکاری جیسے مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ دنیا کے ٹکو کا بھکاری ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کتنی بار وہ ڈانٹ سنتا ہے، کتنی بار وہ رد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مشن پر وہ کھڑا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ شام کو وہ بھی مخلوق سے کتنا کچھ لے کر چلا جاتا ہے، اور تیرا رب تو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، ہم اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کر، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں تو فتویٰ اتنا خطرناک چلتا ہے، یہ نا، اور بھائی نماز بھی تو دعا تھی، بھائی ٹھیک ہے، لیکن تنہائی کے عالم میں جو دعائیں ہوئی فضیلتیں ہیں، اکیلے بیٹھ کے رونے کی جو فضیلتیں ہیں، یہ ساری دعائیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ الدعاء هو العبادہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، قیامت کے دن رسوا کر کے جہنم بھیجو۔ اس دعا سے انسان کی وقت ختم ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں بڑھتی رہتی ہے، پھر وہ فقیر بن جاتا ہے۔ 7 آسمانوں کے سلطان کے سامنے چھوٹا سا انسان 5 ساڑھے 5 فٹ کا پڑا ہو، اور تھر تھرا رہا ہو، ہاتھ کانپ رہے ہو، اور اس کا دامن پھیلا ہوا ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، کتنی دیر لگے گی؟ سلطان عظیم موافقت کرتا ہے، دیکھتا ہے، بندہ تیرے ہونٹ ہل رہے، میرے بندے کیوں؟ اتنا عظمتوں والا رب توجہ کر دیتا ہے، میرے بندے کے ہونٹ ہل رہے، میرا بندہ تنہائی میں وہ آنسو بہا رہا ہے۔ تو پرواہ تو نہیں ہونی چاہیے اس کو، لیکن وہ خیال اپنے بندے کا کتنا کرتا ہے کہ ایک آنسو پر بھی توجہ مرکوز کر کے
اپنی رحمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ کتنے بڑے نظاموں کا رب ہے، کتنے سسٹم اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اس بندے کی تنہائی کے عالم میں ہلنے والا ہونٹ اور ٹپکنے والا آنسو، اس کو وہ دیکھتا بھی ہے، اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے۔ کتنا پیار ہے اس مالک کو میرے سے، کتنا پیار ہے، نہ تصور سے بالا کر۔ میں بدگمان ہوں، بس میں بدگمان ہوں اس اللہ سے، میں قدردان نہیں ہوں، مجھے سلیقہ نہیں آ رہا، اور میں اس پٹڑی پر ہوئی نہیں، غفلت نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہیں، میں کھنچتا ہی نہیں اس مالک کی طرف، وہ تو محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رکھتا ہی دنیا میں ایسے لوگوں کو ہوں، یحبہم و یحبونہ۔ تم اگر بدل جاؤ گے تو میں کچھ ایسے لوگ لے آؤں گا، یا اللہ وہ کیا کریں گے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ متبادل جو حکومت، متبادل جو تمہارا خلیفے لاؤں گا، اس کا کام ہی مجھ سے محبت کرنا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان۔ زکریا علیہ السلام کی بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی، پھر ساتھ ایک اور معجزے کی بات قرآن کریم نے سورت میں بیان کی۔ سورت مریم کے بارے میں اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو وضع حمل کے لیے اس کے لیے وہ چاہتی ہے کہ آسانیاں ہو جائیں، تو اس کو ایک تو اس کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، دوسرا وضع حمل کے اوقات میں اس کو ٹھنڈا پانی، عام نارمل ٹھنڈا پانی اور کھجوروں کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہ نسخہ بتایا، اور میں غم زیادہ ہو گیا، فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ، درد ذہن نے اتنا گھیرا، فرمایا پریشان نہ، کُلِی وَاشْرَبِی وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھا پی، کھجوریں کھا، اور یہ کھجور کا تنا ہلا، اس میں جو تازہ کھجوریں گرے اس کو تو کھا، وَلَا تَحْزَنِی، غم نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ عورت ہے، قرآن کی عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہماری عورتوں، ہماری جو بہن بیٹی ہیں نا، ان کو قرآن کے آئینے میں جو عورتیں نظر آئیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری عورتوں کے تذکرے تیرے رب نے کیے، مرد اگر مردوں میں بہت کامل ہیں تو عورتوں میں بھی اللہ کی ایسی بندیاں گزری ہیں جو کامل تھی، ناقص نہیں تھی، تو مریم ان میں سے ہے، اللہ کی بندی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کیونکہ خالق اپنے زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، جہاں ان کی بہن تھی، تو وہاں پر بعض دفعہ اپنی طہارت کے لیے ایک پردہ کر کے غسل کے لیے گئی، اور اس جگہ پر ایک انسانی شکل میں انسان سامنے آیا، تو انہوں نے فوراً کہا اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی۔ کیا بات ہے، بڑا عجیب معاملہ تھا، تنہائی تھی، خلوت تھی، خاتون تھی، اس دوران ایک کامل انسان صحیح سلامت شکل میں سامنے آ گیا۔ اعوذ بالرحمن اس نے پڑھا، اور یوسف علیہ السلام وہاں پھنسے ہوئے تھے، عورت کہہ رہی تھی وغلقت الابواب، دروازے بند تھے، اور اگلا مرا قالت حیت لک، آجا میرے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ وہ عورت ہے، یعنی جب آپ کو کوئی رستہ نہیں مل رہا اور پھر آپ پاک دامن بھی رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے رب سے یہ جملے کہیں گے تو رب العالمین آپ کو، آپ کی عزت کو، آپ کی عفت کو بچا دے گا۔ اللہ کی پناہ جس کو مل جائے، فرمایا ان کنت تقیہ، یہاں کوئی نہیں ہے، اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی تقوی کا مسئلہ ہے، تقوی کی بات تیرے اندر ذرہ برابر بھی ہے، تو میں جس ذات کی پناہ میں چلی گئی ہوں، اب اس پناہ کو توڑنا
اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے کہا، یہ معنی نہیں ہے کہ تو اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اگر تو نہیں ڈرتا تو میں نہیں ہوں۔ یعنی اس کو یہ تنبیہ کی کہ میں اب رحمان کی پناہ میں ہوں، اور تیرے اندر اگر ذرہ سا بھی خوف ہے تو پھر اس پناہ کو ہرگز نہ توڑ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر، ورنہ رب کی پناہ میں آئے ہوئے لوگوں کی بے حرمتی کرے گا تو اس کا غضب بہت خطرناک ہے۔ تقویٰ سکھایا۔ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمارے ذہنوں کو بدل رہا ہے کہ تم وسائل کو دیکھ کر کے حالات بناتے ہو، اور جب وسائل نظر نہ آئیں تو تمہارا اعتبار، تمہارا توکل اللہ پر کامل نہیں ہوتا، اور تمہارا رب اس ساری کائنات کے نظام میں جب بھی جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے کر دے، اس اللہ کے سامنے کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، جس رب کے سامنے کوئی دشواری نہیں۔ اگر میں اس سے اپنی دوستی رکھوں تو میرے جائز کام رکے رہے، میری بھوک ہے میں بے دین ہو گیا، میرے کچھ مسائل ہیں میں بے دین ہو گیا، میری کچھ الجھنے ہیں میں مسجد چھوڑ گئی۔ واہ بھائی، یہ کیا بات ہے؟ تیرے رب کے سامنے تو لفظ کون سے سارے سلسلے جڑ جاتے ہیں۔ تو میں اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے رب سے دور ہوا، نزدیک نہیں ہوا، تو الجھنیں ایسے ختم ہو جائیں گی۔ دفتر تو یہی ہے، آفس تو یہی ہے، یہاں فائل جمع کرائیں، یہاں بیٹھے رہیں اس چوکھٹ پر، اللہ میں نہیں جاؤں گا، وہ جو بات پڑھا ہے پڑھا رہے، وہ میرے ہاتھوں کا بنایا وہ نظام ہے، یا اللہ اس میں الجھنیں آ گئی ہیں، اب یہاں سے لفظ کن کہلوا کے جاؤں گا، یا اللہ میرا یہ معاملہ تو حل کر، میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ کیسے ہوتا ہے؟ اتنے مسائل ہیں ہمارے گھروں میں، لیکن دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، اتنی الجھنیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تضرع اور عاجزی کا اہتمام نہیں ہے۔ تیرے رب نے یہ واقعہ بتایا، ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ سے دور کیے جا رہی ہے؟ یہ تیرا رب ہے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اس پاک دامنہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے۔ تو لفظ کون ہے؟ فرمایا میں تو گندی نہیں ہوں، اور پھر میرا نکاح بھی نہیں ہوا، اولاد کے لیے تو یا پھر گندا ہونا ہے یا پھر نکاح ہونا ہے، تو میرا تو نکاح نہیں ہوا، اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں۔ فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے۔ اس نے بھی کہا تھا بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا تیرے رب نے کہا ہے، اور یہ تیرا رب کر سکتا ہے، کل تو بھی نہیں تھا، آج تجھے اللہ نے پیدا کر دیا، تو اللہ تجھے بیٹا بھی دے گا، یہ تیرے رب کا۔ اور یہ تیرے رب پر اللہ کے قرآن نے کہا، تیرے رب پر یہ بات بہت ہین، بڑی ہی ہلکی سی ہے۔ یہ کیا بات؟ تیرے رب کے لیے بڑی ہلکی سی بات ہے، ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹا ہو گیا۔ شان دیکھیں اپنے رب کی، اور یہ نارمل ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں معجزہ تھا، بس دیکھتے دیکھتے ہو گیا، حاملہ ہو گئی، ٹائم پورا ہو گیا، وضع حمل ہو گیا، ایسا نہیں۔ باقاعدہ ایک ترتیب جو روٹین میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے، اسی طرح یہ ہوا اور ہو گیا۔ ڈر رہی تھی آخری لمحات میں، اور اپنی عفت پر، باتیں بننے پر خوف زدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خوف نہیں کر، غم نہیں کر، یہ کھجور ہے، یہ پانی ہے، کھا اس کو پی، بس غم نہ کر، ولا تحزنی، غم میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ وقرّی عینا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جب تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ اب یا اللہ تو پھر یہ بیٹا اس کا کیا جواب دوں گی؟ فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، ولن اکلم اليوم فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی، بس تو اتنا کہہ دے۔ کیا بات ہے؟ پھر ہم جانے، ہمارا کام جانے۔
آ گئی قوم کے پاس لے کے، فرمایا تیرا ابا تو ایسا نہیں تھا۔ قوم پھر تانے دیتی ہے، سنا نہیں سمجھا نہیں، ایک طرف سے بات سنی ہے میرے خلاف، ہم نے واہ یار ہمیں خطبہ دیتے ہیں، ہمیں یہ بات کرتے ہیں، اور دیکھیں جی میری بیوی نے بات بتا دی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، بس ہم نے کہا سٹیمپ ہو گئی، بیوی نے کہا ہے، اب بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری طرف سے ہم نے وضاحت ہی نہیں لی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے اللہ کے نبی کو کیا شوہر نماز نہیں پڑھنے دیتا، اچھا میں روزے رکھتی ہوں روزہ نہیں رکھنے دیتا، اچھا، اور خود بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہماری بیوی آپ کی فیملی میں کسی کو یہ کہہ دے یہ نماز نہیں پڑھتا، آپ ہمارے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے؟ وہ اسے نہیں پوچھیں گے ہاں چھوڑ یار اس کی بیوی نے بتایا اللہ درجے کا نکما خود نماز نہیں پڑھتا میں جمعہ پڑھانے آ جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وضاحت کرنی چاہیے، وضاحت طلب کرنی چاہیے۔ بڑا ملمہ سادی آتی ہے، اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ ہوتا ہے۔ کھڑے کھڑے ابھی کھینچ رہی تھی، اس کو گلے لگانا چاہتی تھی، اور کتنی حقیر گھٹیا بنی ہوئی تھی، عزت دینا چاہتی تھی، دروازے بند کیے ہوئے تھے، اپنی عزت بیچ رہی تھی کتنا گھٹیا بن کے، اور دروازے پر لدا سیدہا لدى الباب، جیسے دروازے پر وہ بھاگا اور اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا کہ لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اور یہ بدبخت دیکھ لے تیری عزت پر حملہ آور تھا، الا ان یسجن، کیا سزا ملے گی اس کو جو تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا؟ اس کو جیل میں ڈالو یا بڑی کڑی سزا دو، اس نے تیرے عزت پر حملہ کیا ہے۔ ابھی اپنی عزت کو اپنے شوہر کے سامنے بڑی محفوظ سمجھ کر اعلان کر، ابھی عزت بیچ رہی تھی، ابھی عزت کا خیال آ گیا، ایک سیکنڈ سے پہلے بدل گئی۔ یہ عادتیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ بیٹی آ گئی، اس نے بتا دیا اماں شوہر ایسا کرتا ہے، اور شوہر داماد گیا نظر سے گر گیا، میری ساس ایسے کرتی ہے، میرا سسر ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا۔ بیوی نے بتا دیا تیرا ابا نا بس یہ ہمیں نہیں رہنے دے گا، بیٹا غصے میں آ گیا باپ پر، تیری اماں تو رہنے نہیں، تیری بہنیں آتی ہیں یوں 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 کر کے جاتی ہیں۔ حضرت صاحب آیا، بیگ وہاں پھینکا اور شروع ہو گیا منہ میں جھاگے۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ ہے ساری مصیبتیں ہمارے گھروں میں۔ وضاحت نہیں طلب کی، شروع ہو گیا تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو یہ کیا باغیہ بن گئی، بچہ لے کے آ گئی، کیا ہو گیا؟ وہ بھی ایسے ہی اللہ کے نبی نے اس کے شوہر کو بلایا، ہاں بھائی تو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا؟ فرمایا جی ہاں، یہ ابھی میرے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، میں اکیلا بستر پہ تڑپتا رہتا ہوں، یہ ساری رات تہجد پڑھتی ہے، بستر پہ آتی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا آج کے بعد تو مصلے پہ کھڑی ہوئی نا تو دیکھنا میرا بھی حق ہے تیرا، میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ نمازیں پڑھتی ہے تو میں نے اس کو روک دیا کہ بھائی میرا بھی حق ادا کیا اگر میں تیرا شوہر ہوں، اور بہانے کیا لگا رہی ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا، پتہ نہیں فرض ہی نہیں پڑھنے دیتا، کوئی پتہ نہیں، وضاحت نہیں کی۔ فرمایا پھر میں کبھی دن میں ہوتا ہوں تو یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بستر پر دن میں بلا لے گا، تو یہ دن میں روزہ رکھ لیتی ہے، فن دیکھ۔ میں نے کہا آج کے بعد روزہ بھی نہیں رکھا تھا، بیٹا ہی لگاؤں گا۔ اور آپ بھی نماز نہیں پڑھتے؟ فرمایا اللہ کے رسول مزدور آدمی ہوں، تھکا ہارا آتا ہوں، کبھی کبھار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، سورج نکل جاتا ہے، کبھی کبھار سورج نکل جاتا ہے، مزدور آدمی ہوں، رات کو تھک کے آتا ہوں، چور ہوتا ہوں، سورج نکل جاتا ہے پھر آنکھ کھلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو کہا کہ رات کو مختصر نماز پڑھ کے سو جایا کر، اور دن میں روزہ رکھنا ہے تو جب تک شوہر اجازت نہ دے نفلی روزہ تو رکھ نہیں سکتے۔ اور کہہ کیا رہی تھی؟ ہم میں سے کوئی مفتی ہوتا تو ہم لکھ کے دے دیتے تیرا شوہر کافر ہے پرلے درجے کا، فوراً اس سے طلاق لے کے گھر چل۔ یہ وہ سنا نہیں اس کو، اس کے شوہر کو بھی تو سنے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں،
اللہ نے اس لیے کہہ دیا تو نے نہیں بولنا، اب باتیں بہت ہوں گی، غیر فطرتی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بلوایا، کیف نکلم، وہ کہنے کیسے بولے؟ ابھی یہ بات چلا رہے تھے، اللہ نے بچے سے بلوایا، اپنی ماں کی عفت کی شہادت اور پاک دامنی کی شہادت گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں فطرت کو اللہ نے چینج کر کے اپنی بندی کی عزت بچا لی۔ اللہ تعالیٰ فطرتیں چینج کر دیتا ہے جب بندے کی عزت کا مسئلہ آتا ہے۔ یہاں بھی ہوا، اور وہاں سو رہے تھے، سورج کی چال کو بدل دیا اللہ تعالیٰ، سورج کی چال کو بدلا تھا، کروٹیں خود بدلتی تھی اصحاب کہف کی، وہاں بھی فطر، میرے بندے کا مسئلہ، اس کے آرام کا مسئلہ، میری بندی کا مسئلہ، اس کی عزت کا مسئلہ، رب کس قدر محبت کرتا ہے اپنے بندے سے اور کیا تعامل ہوتے ہیں اس کے، نہیں آنے دیتا رسوائی اپنے بندے پر۔ اللہ تعالیٰ یہ بتایا رسوا نہیں ہونے دیتا، میرا کام کرو گے تو میں رسوا نہیں ہوں گا۔ فطرت کے برعکس ساری دنیا منہ کھول رہی ہے، لیکن رب نے رسوائی سے کیسے نکالا؟ بس یہ دیکھیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی قربتیں حاصل کر لیں، انشاءاللہ جو اللہ دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا وہ کبھی آخرت کی ذلتوں میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دے گا، وہاں بھی انشاءاللہ امن دے گا، عزت دے گا، وقار دے گا۔ یہ ساری قرآن کے وہ نصیحتیں ہیں محترم بھائیوں، کون حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایک آیت آپ پڑھیں بیٹھیں، اس میں سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں، وہ گھنٹوں گزر جائیں۔ اللہ کا کلام ہے، سمندر ہے، سمندر ہے، ایسا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیتیں دے، سلامتیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور اپنے فضل رکھے۔ اللہ کے دین، اس کے بات کو سننے کے لیے آپ اور ہم مل بیٹھتے ہیں، یا اللہ اسی محبت کو ہمیں قیامت کے دن بھی قائم رکھتے ہوئے جنتوں میں بھی آپس میں مل بیٹھنے کی، جنتوں میں جمع ہونے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری اس بابرکت راتوں میں ہماری گردنوں کو، ہماری اولادوں کی گردنوں کو، یا اللہ ہمارے والدین اور فوت شدہ اساتذہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جنت کی راہوں پر لگا دے اور قیامت کے رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔